جب اللہ پاک نے ہم پر کرم کیا اور ہم مسلمان پیدا کیا تو اللہ پاک نے ہمیں کچھ ایسی کنجیاں بھی دیں، کچھ ایسی چیزوں کا ذکر بھی قرآن پاک میں کیا ہے جو کہ ہمارے لیے کامیابی کی کنجی ثابت ہوتی ہے، اور جس سے کہ ہم دنیا کی کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو جس سے کہ ہم دنیا کی حسنات جو نیکیاں ہیں، جو اچھائیاں ہیں، جو کہتے ہیں نا نعمتیں ہیں، اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اسی کنجی میں سے ایک خاص کنجی جو اللہ پاک نے ہمیں قرآن سے دی ہے وہ ہے استغفار۔ استغفار کے بارے میں آج اپنے ولاگ میں بات کروں گی آپ لوگ کے ساتھ، اور آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے استغفار کس طریقے سے اپنانا ہے اور پڑھنا ہی کیوں ہے کہ آپ کی زندگی بدلے۔ چلیں آئے اپنے ولاگ کو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گی، اللہ کا ذکر شکر کرتے ہیں، نماز روزہ کرتے اپنی زندگی کو گزار رہی ہوں گی۔ تو میری پیاری بہنوں، کیونکہ گرمی آ گئی ہے اور ولاگ میں آج آپ لوگ دیکھیں گے عید گزری ہوئے کچھ ایک آدھ ریسیپی، اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا جگاڑ جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی، کیونکہ جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں نا، دودھ منگواؤ تو دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہوا، اس دن میں نے 1 کلو دودھ منگایا، اسے بوائل کیا اور وہ خراب ہو گیا، مطلب وہ اس کی پنیر بن جاتی ہے، اس میں نے 1 چمچ سرکہ ڈال دیا۔ پھر میں نے 1 کلو دودھ اور منگایا، پھر اسے الگ برتن میں بوائل کیا، وہ بھی خراب ہو گیا۔ پھر کیا ہو گیا نا، بگڑ گیا۔ تو پھر اس میں میں نے 1 چمچ سرکے کی ڈال کے اسے ابالی، تو اس کا پنیر اور پانی الگ ہو گیا۔ اس پانی کو میں نے نکال کے اپنے پودوں میں ڈال دیا، اور جو پنیر تھا نا اسے میں نے نکال کے اچھا سا شرنک کر لیا، یعنی اس کا سارا پانی نکال دیا۔ اس کے بعد آتا ہے یہ پروسیجر کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ یہی چیز ہوتی ہے کہ ہماری جو ہے نا پنیر فریج میں پڑے پڑے یا گندے ہو جاتے ہیں، یا ہم وہ پھینک ہی دیتے ہیں بگڑا ہوا دودھ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، میں نے لے لیے 2 گھونٹ دودھ کے لیے، اس میں چینی ڈالی، اس میں دو چمچ بھر کے چینی ڈالی بڑی، اور جو ہے نا مٹھاس آپ ذائقے کے حساب سے کر سکتے ہیں، ساتھ میں 2 الائچی اچھے سے کوٹ کے چھلکا ہٹا کے اس کے بیچوں کو کوٹ کے ڈال دیا، اور اس کے بعد 1 کپ بھر کے سوکھا دودھ اور 1 گھونٹ میں نے پانی ڈالا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی ابھی کنسسٹنسی بہت ہارڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اسے اچھے سے مکس کر لیا۔ اس کے بعد جو ہمارا جو پڑا ہوا تھا پنیر، وہ اس میں ایڈ کیا، اچھے سے مکس کر کے نا میش کرنا ہے تاکہ یکجان ہو جائے۔ جب اچھے سے مکس، اچھا آنچ ہلکی ہونی چاہیے، ذرا سی بھی آنچ تیز ہوگی تو یہ ایک دم سے آپ کا براؤن ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ایک تو دودھ ہے نازک ہے اور اس کے اندر چینی ہے، تو پھر ایک دم سے براؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے پھر مولڈ میں ڈال لیں گے، اور پھر جب 2-3 گھنٹے بعد ٹھنڈا ہو جائے یا اوور نائٹ رکھ دیں، دوسرے دن کھا لیں، اس کو آپ کاٹیں اور کھائیں، اتنی ہی زبردست کلاکند بنے گی نا کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ تو چلیں آتے ہیں اپنے آج کے خوبصورت ٹاپک کی طرف۔ میری پیاری بہنوں، ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، ہم لوگوں نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا دیا ہے۔ کس طریقے سے؟ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک سورہ بقرہ پڑھنے سے گھر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ خود دیکھیں اس حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ پہلی 2 چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بنا۔ قبرستان کیسے؟ جیسے قبرستان میں قبروں میں مردے پڑے ہوتے ہیں، وہ بالکل سنسان ہوتا ہے اور مردے بے بس ہوتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا ہر قسم کی مخلوق قبرستان میں ہوتی ہے۔ اب جتنی باتیں آپ مطلب نکالنا چاہیں قبرستان کے جو مطلب وہ ہیں تو آپ نکال سکتے ہیں، لیکن بات ہے جو حدیث میں سمجھایا گیا کہ قبرستان یعنی ایک سنسان جگہ جہاں ہر چیز کا بسیرا ہوتا ہے، جہاں کوئی عبادت نہیں کرتا، جہاں کوئی نماز قرآن نہیں پڑھتا، جہاں انسان بالکل بے بس زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم لوگ اپنے گھر میں نوافل کا اہتمام نہیں کرتے، اپنے گھر میں جو ہے نا قرآن نہیں پڑھتے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر بھی قبرستان اور ہم مردوں کی طرح ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز، یہ جو ہمیں ایک اور خوبصورت اشارہ دیا گیا کہ سورہ بقرہ آپ نے پڑھنی ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ ہمیں لگتا ہے گھر میں شیطانی قوت ہے، طاقت ہے، گھر میں جو ہے نا لڑائیاں جھگڑے ہیں، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، میاں بیوی کی آپس میں بالکل بن ہی نہیں رہی، کسی کی شکلوں سے نفرت ہو گئی ہے، ساس بہو کی نہیں بن رہی، ماں بچوں کی نہیں بن رہی، بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے۔ ہر انسان کی زندگی میں آپ جاگیں گے نا تو الگ الگ مسائل آپ کو نظر آئیں گے، اور آپ کو اپنے مسائل کم نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔
تو بات کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے، گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اچھا، بہت ساری بہنیں پوچھ رہی تھیں میری سورہ بقرہ کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کہ آپ بھی سورہ بقرہ ہم ایک ہی سٹنگ میں کیسے پڑھیں۔ دیکھیں، آپ لوگ کے لیے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری بہنیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ انسٹنٹ وظیفہ بتائیں، تو اگر آپ انسٹنٹ حل چاہتے ہیں تو آپ کو پھر انسٹنٹلی کام کرنا پڑے گا، یعنی آپ کو کنسسٹینسی سے روزانہ سورہ بقرہ پڑھنی پڑے گی۔ بعض اگر اسی طرح مسئلے بہت زیادہ بڑھ کے آ جاتے ہیں، جیسے جادو ہوا ہوتا ہے تو دماغ خراب ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے بس مسلسل چل رہے ہوتے ہیں، سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے اور جو ہے نا لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں، بس آپ کا دماغ ہر ٹائم خراب ہی ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر انسٹنٹ حل یہ ہے نا کہ آپ سورہ بقرہ اٹھائیں اور پھر ایک ہی سٹنگ میں پڑھیں، اور پھر اس کے پانی کو پھونک مار کے پورے گھر کے 4 کونوں میں ڈالیں، گھر کے کونوں میں آذان دیں، اس طریقے سے بھی شیطان جو ہے نا گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ انسٹنٹ حل تھا۔ اب بہت ساری بہنیں کہتی ہیں کہ ابھی زندگی کے مسائل کم ہو جائیں، تو مسائل کم کرنے ہیں تو آپ نے بھی پھر اب سورہ بقرہ کی بہت ساری دیکھیے، وہ نہیں کہ آپ پڑھنی ہی پڑھنی ہے آپ نے ایک سٹنگ میں، آپ سورہ بقرہ کو بہت سارے طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ روزانہ اس کا جو ہے نا مطلب اگر وہ 2.5 سپارے کی ہے تو آپ 2.5 کو جو ہے نا تقسیم کر لیں، تو آپ روزانہ آدھا سپارہ پڑھ لیں یا پونا سپارہ پڑھ لیں، اس طریقے سے بھی آپ جو ہے نا سورہ بقرہ آرام سے ختم کر سکتے ہیں، یا پھر آپ روزانہ 2 یا 4 صفحے پڑھنے کی عادت بنا لیں، اس طریقے سے سورہ بقرہ بہت خوبصورت طریقے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ کو پھر بھی سستی ہے، آپ نہیں پڑھنا چاہتے، تو پھر آپ نے 2 آخری آیت سورہ بقرہ کی آمن الرسول والی جو آیات ہیں، 2 آمن الرسول سے لے کے لاسٹ تک اور سورہ بقرہ کی 2 آیت آپ نے پڑھی، اپنے گھر پر پھونکے اور سو گئے، یقین کریں فجر کے وقت آپ کی آنکھ بھی کھلے گی اور آپ کو عبادت کا سکون اور مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور جو خوبصورت بات جو آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں نا، اس ولاگ کا بنانے کا مقصد تھا، وہ تھا استغفار۔ کیا ہوتا ہے نا یار، ہم لوگ استغفار کو بالکل لائٹلی لے رہے ہیں، ہم لوگوں کو بالکل، میں آتی ہوں بتاتی ہوں، بہت سارے ہمارے بہن بھائی ہیں یوٹیوب پر ہر پلیٹ فارم پر جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ استغفار کریں آپ کی زندگی بدل جائے گی، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک 2 دن استغفار کیا 100 مرتبہ، دوسرے دن 200 مرتبہ، تیسرے دن 300 مرتبہ اور چوتھے دن چھوڑ دیا۔ دیکھیں، اللہ پاک کو وہ کام پسند ہے جو کنسسٹینسی سے کیا جائے، اگر چاہے تھوڑا کیا جائے، تو اگر آپ تھوڑا استغفار یعنی صرف 100 مرتبہ استغفار بھی روزانہ پڑھتے ہیں جب تک کہ آپ کی زندگی ہے، اب یہ نہیں کہ مسئلے ہیں تو اللہ کو یاد کیا، مسئلے ختم ہوئے تو کتاب بند، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، جب ہمارے اوپر غم، تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں، جن بہنوں پر آئی ہیں تو وہ میری بات کو ریلیٹ بھی کریں گی اور سمجھیں گی بھی اس چیز کو کہ جن بہنوں پر ہم لوگ پر جب مشکل آتی ہے نا، آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کوئی برا رویہ کرے، دیکھیں آپ خود سپوز کریں آپ کا شوہر ہے، آپ سے لڑ جھگڑ کے گھر سے نکل گیا، ٹھیک ہے، اب جو ہے نا آپ پریشان بیٹھی ہوئی ہیں اور رو رہی ہیں، آپ کا سارا دن ایسے ہی گزرے گا، لیکن اگر آپ نے اس پریشانی میں اللہ کے ساتھ رابطہ کیا، اللہ کو بتایا اپنا مسئلہ، پھر آپ نے کچھ ذکر کیا، پھر آپ نے سورہ بقرہ پڑھ لی اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے، یا سورہ یاسین پڑھ لی، مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ بعض لوگ جو ہے نا اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں تو پھر ان کو یہ چیزیں سکون دینی شروع کر دیتی ہیں۔ میں سنتی ہوں لوگ کہتے ہیں نا کہ میوزک سنیں تو آپ کو پیسفل لائف، میں نہیں سمجھتی سے وہ، یار یاد رکھیں ہم لوگ جس چیز کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں نا، وہ چیز ہمیں اسی طریقے سے فائدہ نقصان دینا شروع کر دیتی ہے، تو اگر ہم ذکر کو، قرآن کو، نمازوں کو اپنی زندگی کے سکون کے لیے اپنائیں گے نا، تو ہماری زندگی سکون میں آ جائے گی، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق بلڈ ہوگا۔ کیوں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ دیکھیں ہم جب پریشان ہوتے ہیں، اس میں آپ یقین کریں پریشانی کا ایک سجدہ نا، میں کہتی ہوں کہ عام یوں ہی سجدوں سے بس بہت زیادہ بڑا سجدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو پریشانی میں سجدے میں وہ جو آپ کا لگاؤ، وہ جو جستجو، وہ دکھا ہوا دل اور وہ دکھے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعائیں اللہ کیسے قبول کرے گا میں آپ کو نہیں بتا سکتی، ایسے ایسے اللہ پاک قبول کرے گا ان دعاؤں کو۔ تو جب بھی آپ پریشان ہوں، آپ اللہ سے رابطے میں رہیں، کیونکہ آپ کو اللہ سے رابطے کا مزہ ہی پریشانی میں آتا ہے، اور پتہ ہے اللہ پاک بھی انسان کے لیے غم اسی وقت بھیجتے ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا میرے نزدیک آ جائے، اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت پسند آ رہی ہوتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، بتانے کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو کہ آپ کو پریشانی ہے، تکلیف ہے، تو آپ بالکل بھی ملال نہ کریں اس چیز کا، بلکہ خوش ہوں۔ اللہ نے اگر آپ کو عقلی بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی بھیجا ہوگا۔ دیکھیں ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، اور ساتھ میں اللہ پاک نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ ساتھ میں اللہ پاک نے ہمیں کامیابی کی خوبصورت کنجی دی، استغفار۔ استغفار کا ذکر قرآن میں بے انتہا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرما رہے ہیں کہ تم میری طرف لوٹ کر آؤ اور پھر تم استغفار کرو، اور پھر تم دیکھو کیسی قومیں تھی، اللہ پاک بچائے ہم لوگ ان غفلتوں سے، ان نافرمانیوں سے، کیسی کیسی قومیں تھی، کیسے کیسے گناہ کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کہتا تھا کہ تم استغفار کرو، میں تمہیں معاف کروں گا اور پھر یہ ساری نعمتیں بھی دوں گا۔
یہ نہیں کہ بس معاف کر دیا، آپ کسی انسان کو خفا کریں، آپ اسے معافی مانگیں، وہ آپ کو معاف کر دے گا، لیکن پھر آپ سے وہ ویسی بات کبھی بھی نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ تم آؤ، استغفار کرو، پھر تم دیکھو تمہیں میں کیسی نعمت دیتا ہوں، میں تمہیں بیٹی دوں گا، میں تمہارے لیے آسمان سے نعمتیں بھیجوں گا، میں موسلادھار بارش سے بچاؤں گا، زمین کی نعمتیں تمہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کا سکون دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ استغفار کرو، استغفار سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، آپ کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے، اور رزق آپ کو ایسے دیتا ہے کہ آپ حساب نہیں لگا سکتے، حساب نہیں لگا سکتے۔ مطلب یہی ہے کہ بس آپ کو رزق ایسے ملے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ چیز کہاں سے آ گئی میرے لیے۔ تو بات کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو قدرتی طور پہ ہمارا دل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سکون کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اللہ سے اٹیچ ہو جاتے ہیں تو سکون آٹومیٹکلی ہماری زندگی میں آ جاتا ہے۔ یہ پریشانیاں، یہ غم، یہ تکلیفیں، یہ سب وقتی ہیں یار، دنیا میں یہ چیزیں بار بار آئیں گی۔ آپ یہ نہ بولے میں بہت پریشان ہوں تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، دیکھیں یہ دن گزر جائیں گے، ایسے دن بھی آئیں گے کہ آپ بیٹھی ہوں گی اور آپ سوچ رہی ہوں گی کہ وہ دن کیسے تھے نا جو میں نے گزار دی، پتہ نہیں کیسے گزار دی، نہیں یار وہ دن زیادہ اچھے تھے، میں اللہ کے قریب تو تھی۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں پھر ہمیں یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ انسان کی زندگی کا نام اسی میں، بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے استغفار کی کثرت کرنی ہے، اور کثرت استغفار کیا ہے؟ ایٹ لیسٹ 300 مرتبہ استغفار اگر آپ نے پڑھ لیا تو یہ کثرت استغفار میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ گناہوں سے معافی، گناہوں کو چھوڑنا، دوری گناہوں سے اختیار کریں، اپنی آنکھوں کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، ہر چیز، زبان کے گناہ، ان سب چیزوں سے آپ دور ہوں گی تبھی جا کے استغفار آپ کو اپنے فائدے دکھائے گا۔ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ وعدے پورے ہوں گے، میرے اللہ کے وعدے بالکل سچے ہیں میری پیاری بہنوں، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں گھر میں رزق کی تنگی ختم ہو جائے، پریشانیاں، تو کوشش کریں فجر کے بعد سکون سے بیٹھ کے 300 مرتبہ یا 313 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ سو جائیں، اور پھر آپ دیکھیں آپ کا سارا، یا سوئیں بھی نہیں، آپ گھر کاموں میں بھی لگ جائیں، ایک بات ہے کہ آپ پڑھیں گی نا تو آپ کا سارا دن پرسکون، آپ کا رہنا پرسکون، آپ کا سونا پرسکون، آپ کا کھانا پرسکون، آپ کے گھر کا ماحول پرسکون، آپ کا دماغ پرسکون ہوگا۔ آپ اس چیز کو ضرور اپلائی کیجیے گا، لیکن بات یہ ہے نا کہ یہ نہیں کہ ایک دن اور 2 دن نہیں، کنسسٹنسی لانی ہے، روزانہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے اگر آپ نے اپنی زندگی میں اس کے فائدے دیکھنے ہیں۔ پھر اگر آپ نے معجزے نہ دیکھے تو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آگے اور مجھے کہیے گا کہ آپ جھوٹ بولتی ہیں۔ تو جناب یہ تھا میرا آج کا خوبصورت سا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور ایک خوبصورت سا کمنٹ یا کوئی استغفار کا ایسا معجزہ جو آپ کے ساتھ آج تک ہوا ہو مجھ سے شیئر کیجیے گا۔ میں آنے والی ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، مجھے حجابی ہوم میکر کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ یقین کریں آج کے کتنے خوبصورت دن تھے نا، میں نے اپنی ہر سبسکرائبر کے لیے اللہ سے دعا مانگی ہے۔ آپ لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔